السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل ومن یتولہم منکم فانہ منہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہم، رواہ ابو داؤد۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج جو پیغام اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچانی ہے اس کا تعلق دسمبر کی 25 تاریخ سے ہے۔ جی ہاں، تو قبل اس کے کہ اس جو پیغام لے کر کے آیا ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں، اسی پیغام سے متعلق کچھ تمہیدی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی ثابت ہو، آسانی ہو۔ آج امت مسلمہ جس حالت زار اور زبوں حالی کا شکار ہے، اس سے ہم تقریباً سبھی لوگ واقف ہیں، لیکن ان حالات کے اسباب اور ان حالات کے وجوہات کیا ہیں؟ تو ان اسباب و علل اور اسباب و وجوہات سے ہم میں سے بہت لوگ واقف ہوں گے بھی، اور بہت سارے لوگ لا علم بھی ہوں گے، نا واقف بھی ہوں گے۔ مسلمانوں میں آج کس قسم کی وہ خرابی اور برائی ہو سکتی ہے جو نہ پائی جا رہی ہو آج کے دور میں؟ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے بڑا نقال آج امت مسلمہ بن چکی ہے، سب سے بڑا نقال۔ جی ہاں، چاہے وہ خرابی اور نقالی عقیدے کی ہو، چاہے وہ خرابی اور چاہے نقالی عمل کی ہو، چاہے اخلاق کی ہو، ہر اعتبار سے بہرحال امت مسلمہ گویا کہ آج یہ کہیے کہ خرابیوں کا اور بگاڑ کا آماجگاہ بن گئی ہے، تو شاید کہ یہ بیجا نہ ہوگا، بجا ہوگا۔ بہرحال اب آئیے، جو پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس پیغام کو آپ کے سامنے اب بلا کسی تاخیر کے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 25 دسمبر، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، دسمبر کی 25 تاریخ کرسمس ڈے کے طور پر جو عیسائی لوگ ہیں، جو کرسچن ہیں، وہ لوگ مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جس کو عیسائی لوگ کرسمس ڈے کے نام سے جانتے ہیں، پکارتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور انہی کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ ان دونوں باتوں کو ملا کر کے جو ایک بات کھل کر کے سامنے آئی وہ یہ ہوئی کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ جبکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی غلط ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھنا یا کہنا یا ایسا کفر و شرک پر مبنی باطل و بدترین عقیدہ رکھنے والے کا اس عقیدے میں کسی بھی پرکار یا کسی بھی قسم کا یا کسی بھی اعتبار اور زاویے سے ان کا سپورٹ کرنا، ان کی تائید کرنا، ان کی حمایت کرنا، یا اس میں شریک ہونا بھی کفر اور شرک ہے۔ جی ہاں، آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کیا اعلان فرمایا ہے، انسانیت سے اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے۔ آپ پلٹیے سورۃ الاخلاص 30ویں پارے کی ایک سورہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اہل مکہ سے بالخصوص اور پوری انسانیت سے آپ بالعموم اس بات کا اعلان کر دیجئے هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد اس اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ کسی کے ذریعے سے وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ الاخلاص کے اندر۔ اس آیت سے کن لوگوں کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے، آئیے ذرا سا ایک سرسری نگاہ اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ نمبر ایک، یہی کرسچن نصارہ نصرانیوں کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے، کی تردید ہوتی ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا، کٹ اس آیت سے لم یلد ولم یولد سے۔ یہودیوں کی بھی تردید ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے، وہ بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عزیر علیہ السلام کو۔ مشرکین عرب کی بھی تردید ہوتی ہے ان کے بھی عقیدے کی، کیونکہ وہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ فلاسفہ کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ عقول اشرا اللہ ہی سے نکلی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کائنات کا جو نظام ہے وہ اب وہی چلا رہی ہیں۔ ہندوؤں کا بھی اس کے اندر رد ہے جو کروڑوں مخلوق کو اللہ بنا بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں ان کے ہاں گاڈس ہیں، کروڑوں بھگوان ہیں، ان کی بھی رد ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کا بھی رد ہے ان مسلمانوں کا جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان تمام قسم کے عقیدہ رکھنے والے جو کہ باطل و فاسد عقیدہ ہے، اس ایک آیت سے رد ہو جاتی ہے ان تمام عقیدوں کی۔ محترم سامعین و ناظرین، مگر یہ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں عیسائیوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تاریخ ہے نا، یہ تاریخ معتبر تاریخ نہیں ہے، ڈھیروں سارے اختلافات ہیں ان کی تاریخ پیدائش کے اندر کہ کس تاریخ کو وہ پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس ویڈیو کے اندر جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں امت مسلمہ کے ہر ایک فرد سے میری یہ گزارش ہے کہ کرسمس ڈے کو ہرگز اور ہرگز آپ سیلیبریٹ نہ کریں کسی بھی اعتبار سے، کیونکہ اگر آپ کرسمس ڈے کو اگر سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، آپ ان کے عقیدے کی تائید کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منع بھی کیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو آدمی تم میں سے ان کفار اور ان مشرکین کا دوست ہوگا، دوست بنائے گا، جو ان کو اپنا اور دوستی اور مراسم جو نبھائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جان لو کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، رواه ابو داؤد، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو گویا کہ وہ انہی قوم میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کسی قوم کی نقالی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کفر اور شرک پر مبنی یہ تہوار ہے ان کا، اس لیے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی اینگل سے حرام ہے کہ کسی بھی طرح کے ان کے لیے مبارکبادی پیش کرے یا ان کو یعنی کہ 25 دسمبر کے موقع پر، کرسمس ڈے کے موقع پر ان کو مبارکبادی دے یا ان کے خوشی میں شریک ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی اعتبار سے شریک ہو رہا ہے یا ان کو مبارکبادی پیش کر رہا ہے تو گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ بھی انہی لوگوں کے اس عقیدے کی تائید کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کیجئے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی آپ دیکھیے گا آیت نمبر 88 سے 90 تک کی ایک دفعہ ضرور ان کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تکاد السماوات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں کوئی بیٹا بنا لیا ہے، کوئی بیٹا رکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں، وتخر الجبال، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان کی بات سے، کہ انہوں نے اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا الزام اللہ کے اوپر لگا کیسے دیا، کیسے انہوں نے جسارت کر لی کہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی اور اتنا بڑا الزام انہوں نے لگا کیسے دیا اللہ رب العالمین کے اوپر، کہ اللہ کا بیٹا ہوا ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کے، آج تو مسلمانوں کے مرد اور عورتیں جانے انجانے میں کہہ لیجئے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہیپی کرسمس ڈے منائیں گے تو ان کی تائید کریں گے، ان کو مبارکبادیاں پیش کریں گے، اور ان کے ہاں دعوت ہے تو انویٹیشن ہے، آنا ہے تو جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ مسلمان نوجوان، مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیاں خصوصاً، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے کہ کیا ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کے نام، کہ آپ کرسمس ڈے کے موقع پر یاد رکھیے گا کسی بھی اعتبار سے ان کی اس تہوار میں آپ کی شمولیت یا آپ کی شرکت ہرگز اور ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں۔ جب ایک مسلمان کرسمس پر عیسائیوں کی خوشیوں میں خوشیوں میں شرکت کرے یا انہیں مبارکباد دیتا ہے، تو اس کے اس عمل سے عیسائیوں کو اس شرکیہ اور کفریہ عقیدے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی موقع اور مناسبت سے ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا نمبر 1، کیا آپ اس عقیدے کی تائید کرنا پسند کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ہے؟ اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اس موقع پر 25 دسمبر کو، تو گویا کہ آپ اس عقیدے والوں کی تائید کر رہے ہیں اور آپ اس عقیدے کو صحیح مان رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جہاں بھی اگر آدمی نے اس عقیدے کو صحیح مانا، وہ دار اسلام سے نکل سکتا ہے، وہ خارج ہو سکتا ہے۔ جی ہاں۔ نمبر 2، کیا آپ کسی ایسی بات کی تائید کریں گے جس کی وجہ سے قریب ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ جائے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا سنگین اللہ کے ہاں اور کتنا خطرناک یہ جرم ہے اللہ کے پاس۔ کیا آپ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہونا پسند کریں گے؟ ایک اور سوال، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ کو گالیاں دینے والے کی تائید کرے اور اس پر مبارکبادی دے؟ جو اللہ کو گالیاں، جس نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے نا، اس نے اللہ کو گالیاں دی ہے۔ ارے جس اللہ پر تمہارا مسلمانوں ایمان ہے نا، اس اللہ کو گویا کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اور اسی کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس میں تم مسلمانوں ان کو مبارکبادی پیش کر رہے ہو۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لیس احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم، رواہ البخاری فی الادب، حدیث نمبر 6099۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے مصیبت اور تکلیف کے اوپر، اللہ سے بڑھ کر کے تکلیف کے اوپر صبر کرنے والا کوئی نہیں جس کو کہ وہ سن رہا ہو۔ ارے لوگ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی اور اللہ کے اوپر اتنا بڑا الزام، اور وہ اللہ سن بھی رہے، اللہ کی ذات وہ سن رہی ہے، وہ اللہ سن رہا ہے کہ اس کی شان میں کون سی بات کہی جا رہی ہے اور کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو بر وقت وہ پکڑ کر کے گردن مروڑ نہیں سکتا ہے؟ لیکن نہیں، انہم لیعافیہم، اللہ رب العالمین گویا کہ صبر کر لیا، وانہم لیعافیہم، ان کو معاف کر دیا، ویرزقہم، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود اللہ نے ان کو عافیت بھی دی ہے، ویرزقہم، اور انہیں روزی بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کے صبر کون کرنے والا؟ اللہ کی شان میں کوئی اتنا بڑا گستاخانہ کلمہ بولے، اتنی بڑی گستاخی کرے اور اللہ کی ذات اس کو معاف بھی کر دے، اس کو عافیت بھی دے اور اس کو رزق بھی دے، اس کو جینے بھی دے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا کسی کے سامنے آپ کسی کے منہ پر ذرا برائی کر کے دیکھیے تو، اور جو اللہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی تہواروں سے آپ دور رہیں جو کفر اور شرک پر ہی مبنی ہے وہ، اور کفر اور شرک کا اعلان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کا، وہ گویا کہ وہ ایک سمبل ہے ان کا وہ تہوار کہ ہم تمہارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اپنا نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف لاؤ اور خالص اللہ کا دین اور خالص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ،
اپنے عقیدے کو شرک کی ملاوٹ سے بچاؤ اور اپنے عمل کو بھی شرک کی ملاوٹ سے بچاؤ، تبھی جا کر کے ہم اور آپ اللہ کے یہاں سرخرو بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑی سی ویڈیو تو لمبی ہو گئی، لیکن چونکہ پیغام دینا ضروری تھا، آپ حضرات جو ہے زیادہ سے زیادہ یعنی کہ اس پیغام کو عام کریں، تاکہ 25 دسمبر کی جو خباثت ہے اور 25 دسمبر کی جو نحوست اور جو سنگینی ہے، اس سے اور بھی ہمارے دوسرے مسلمان بھائی آگاہ اور باخبر ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دین کا سچا پکا دائی اور سچا پکا اپنے دین پر چلنے والا مسلمان بنائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔